عمر ایوب سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی، جبران ٹولے نے جماعت کو یرغمال بنا لیا۔ مخصوص سیاسی جماعت کی گزشتہ چند دنوں سے جس تفریق کے حوالے سے قیاس سرائیاں کی جا رہی تھیں اب وہ سچ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور جماعت کا شیرازہ اس کی شرپسند اور انتشار پسند پالیسیوں کے باعث بکھرنا شروع ہو گیا ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ سوشل میڈیا پر جاری کیا۔ عمر ایوب کا بطور سیکرٹری جنرل مخصوص سیاسی جماعت کے عہدے سے مستعفی ہونا کوئی چھوٹی خبر نہیں۔ اس خبر سے اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مخصوص سیاسی جماعت کو اصل چلانے والے ملک سے باہر بیٹھے ہیں، اور جبران الیاس جیسے لوگ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اس مخصوص سیاسی جماعت میں نہیں چلنے دیں گے جو ذرا برابر بھی انتشاری اور شرپسند پالیسی سے ہٹ کر سیاست کریں گے۔ عمر ایوب پر مخصوص سیاسی جماعت میں موجود انتہا پسند، شرپسند اور شدت پسند ٹولے کی جانب سے یہ دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا کہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں مگر ابھی تک آپ نے مخصوص سیاسی جماعت کو احتجاجی سیاست میں متحرک نہیں کیا۔ نہ ہی کوئی سڑک بند ہوئی، نہ ہی کسی گلی میں احتجاج ہوا، نہ ہی کوئی احتجاجی جلسہ ہو سکا۔ پانی مخصوص سیاسی جماعت کو عدت نکاح کیس میں بھی سزا ہونے کے باوجود کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی، جس کے بعد عمر ایوب کو مجبور ہو کر یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ مخصوص سیاسی جماعت میں یہ سوچ اب زور پکڑ چکی تھی کہ عمر ایوب مفاد پرست سیاست کر رہا ہے، اور اس نے صرف اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینے اور اس عہدے کے پروٹوکول کو انجوائے کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ دوسری جانب ملک سے باہر بیٹھے جبران ٹولے نے سوشل میڈیا پر عمر ایوب کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا کر دیا کہ عمر ایوب کے لیے مزید دباؤ برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ مخصوص سیاسی جماعت میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی مخصوص سیاسی جماعت کے کسی رہنما نے اگر ذرا سے بھی نرمی کی بات کی تو جماعت کے اندر شدت پسند اور ملک سے باہر بیٹھا جبران ٹولے نے ان کے لیے زندگی کو مشکل کر دیا۔ اس کی کئی مثالیں جن میں شیر افضل مروت، گوہر خان اور رؤوف حسن نے بھی جب سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات کی تو ان پر حملہ کروا دیا گیا، جس کے بعد وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور نے بات کی تو اس تک کے خلاف ہو گئے، اور جب تک علی امین گنڈا پور نے دوبارہ سخت لہجہ نہیں اپنایا پانی مخصوص سیاسی جماعت نے اڈیالہ جیل میں اس سے ملاقات تک نہیں کی۔ اصل میں مخصوص سیاسی جماعت اس وقت خود سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا ناسور جس سے یہ لوگ دوسرے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ریاست اور ریاستی اداروں کو بدنام کرتے ہیں، اب یہ سوشل میڈیا ان کے اپنے رہنماؤں کے گلے پڑ چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال ہونے کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ بانی مخصوص سیاسی جماعت تک کو یہ تک معلوم نہیں کہ اس کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹس اور جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیا کیا ٹویٹس کیے جا رہے ہیں اور کیا کیا مواد شیئر کیا جا رہا ہے۔ بانی مخصوص سیاسی جماعت کیونکہ جماعت کا بانی بنا بیٹھا ہے، لہٰذا وہ سوشل میڈیا پر ہونے والے ٹویٹس میں جس کو چاہتا ہے اس کو مان لیتا ہے، اور جس ٹویٹ کو چاہتا ہے اس کی تردید کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کا اپنا بھی کنٹرول نہیں، وہ خود جبران ٹولے کے ہاتھوں مکمل طور پر یرغمال بن چکا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ سوشل میڈیا پر اس کی جماعت کی جانب سے کیا کیا گند وائرل کیا جا رہا ہے۔ جبران الیاس ٹولے نے مخصوص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو کفریت بنا کر رکھ دیا ہے، جس میں نہ ہی کسی شریف آدمی کی پگڑی محفوظ ہے، نہ ہی ریاست اور نہ ہی ریاستی ادارے محفوظ ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔